آج پوری دنیا میں ایک ایسا سوال تیزی سے پوچھا جا رہا ہے، آخر ایران اتنا طاقتور کیسے بن گیا؟ اور جب بھی مشرق وسطی میں جنگ کی بات ہوتی ہے تو ایران کا نام کیوں سب سے اوپر آتا ہے؟ کیا ایران واقعی اکیلا ہے یا اس کے پیچھے کچھ بڑی عالمی طاقتیں بھی کھڑی ہیں؟ آئیں اس پوری حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے بین الاقوامی حمایت کی۔ دنیا کے دو بڑے ممالک یعنی ولادیمیر پوٹن کا ملک رشیا اور چائنا ایران کے ہم اسٹریٹجک پارٹنر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ممالک اکثر عالمی سطح پر ایران کے خلاف پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے سیاسی سپورٹ دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایران اور روس کے درمیان دفاعی تعاون بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں ممالک ٹیکنالوجی، ڈرون اور فوجی معلومات کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ دوسری طرف چین بھی ایران کے لیے ایک اہم معاشی پارٹنر ہے۔ چین ایران سے بڑی مقدار میں تیل خریدتا ہے اور کئی معاشی منصوبوں میں سرمایہ کاری بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ایران کو عالمی پابندیوں کے باوجود معاشی طور پر کچھ سہارا مل جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور ملک کی، اور وہ ہے نارتھ کوریا۔ شمالی کوریا اور ایران کے درمیان بھی کئی سالوں سے قریبی تعلقات بتائے جاتے ہیں۔ کچھ دفاعی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے تعاون بھی رہا ہے۔ لیکن ایران کی طاقت صرف ان ملکوں تک محدود نہیں۔ ایران نے پچھلے 4 دہائیوں میں مشرق وسطی میں ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہے جسے بس تجزیہ کار ایکسس آف ریزیڈنس کہتے ہیں۔ اس نیٹ ورک میں کئی طاقتور گروپ شامل ہیں، مثال کے طور پر لبنان، حزب اللہ، یمن میں ہوتھی موومنٹ اور عراق و شام میں ایران کی قریب سمجھے جانے والے کئی مسلح گروپ ہیں۔ یہ گروپ مختلف علاقوں میں ایران کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں اور بعض اوقات خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایران اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کئی بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے وجہ ہے دفاعی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری۔ ایران نے کئی سالوں تک اپنی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی پر کام کیا ہے۔ آج ایران کے پاس مشرق وسطی کے سب سے بڑے بیلسٹک میزائل پروگرامز میں سے ایک موجود ہے۔ ایران نے ایسے ڈرون بھی تیار کیے ہیں جو سینکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں کلومیٹر تک جا سکتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ ہے خود انصاری۔ بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو کئی سال تک جدید ہتھیار خریدنے میں مشکلات رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ زیادہ تر ہتھیار خود تیار کرے گا۔ اسی وجہ سے ایران نے اپنے مقامی دفاعی صنعت کو بہت تیزی سے مضبوط بنایا۔ تیسری وجہ ہے جغرافیائی اہمیت۔ ایران مشرق وسطی کے ایک انتہائی اہم علاقے میں واقع ہے، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارموز دنیا کے سب سے اہم تیل کے راستوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کا ایک بڑا حصہ تیل اسے سمندری راستے سے گزرتا ہے، اسی لیے ایران کے اس علاقے میں موجودگی عالمی سیاست میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ چوتھی وجہ ہے علاقائی اثر و رسوخ۔ ایران نے کئی ممالک میں اپنے اتحادی گروپ کے ذریعے ایک ایسا اثر و رسوخ قائم کیا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی تنازع کی صورت میں جنگ صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتی۔ اسی لیے جب بھی ایران اور اسرائیل یا یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو پوری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر مستقبل میں بڑی جنگ ہوتی ہے تو کیا ایران واقعی اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکے گا؟ کیا ایران کا یہ نیٹ ورک اور اس کی دفاعی طاقت اسے مضبوط بنائے گی یا پھر عالمی طاقتیں اسے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔